اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ تھا جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو چن چن کر شہید کیا گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اسی منظر کو دوبارہ سے دہرایا جائے گا اور پھر سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو چن چن کر قتل کیا جائے گا، اور اس قتل عام کے اندر اس قدر ظلم کی انتہا کی جائے گی کہ حاملہ سید زادیوں کو بھی نہیں بخشا جائے گا، بلکہ ان کو بچوں سمیت قتل کر دیا جائے گا۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت سے پہلے کربلا جیسا منظر کس طرح دہرایا جائے گا اور کس طرح ایک بار پھر سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چن چن کر ختم کیا جائے گا، اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والا یہ فتنہ سفیانی کیا ہے، اور یہ کب ظاہر ہوگا، اور یہ کون سا بادشاہ ہوگا، اور ایسی کیا وجہ ہوگی کہ یہ خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد اور سید زادیوں کو قتل کرے گا، اور اس فتنے کے بعد کون کون سے خوفناک اور عبرتناک فتنے اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد دنیا کس طرح بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی اور کس طرح اپنے انجام کو پہنچے گی۔ پیار دوستو، یہ تمام تر عجیب و غریب اور ایمان افروز معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے آہستہ آہستہ کفر بڑھتا چلا جائے گا اور اسلام منہدم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسلام مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ کر اسی طرح واپس چلا جائے گا جس طرح مکہ اور مدینہ سے اسلام شروع ہوا تھا، یعنی قیامت سے پہلے کفر اس قدر دنیا پر غالب آ جائے گا کہ ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا، اور اسلام کا نام لینے والے چند لوگ صرف مکہ اور مدینہ میں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اسلام غریب لوگوں سے شروع ہوا اور یہ غریب لوگوں میں ہی محدود رہ جائے گا، یعنی جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوں گے وہ مال و دولت کی ہوس میں مبتلا ہو کر اسلام سے دور ہو جائیں گے اور کفر کو اپنا لیں گے۔ وہ بظاہر تو اسلام کا دعویٰ کریں گے لیکن اندر سے اسلام کو چھوڑ چکے ہوں گے، لبادہ تو انہوں نے اسلام کا اوڑھا ہوگا لیکن دل سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ ان کے دلوں میں اسلام کی بجائے اہل کفار کی محبت ہوگی۔ پیار دوستو، اگر ہم آج کے موجودہ حالات کو دیکھیں تو لوگ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام صرف الفاظ کی حد تک محدود رہ گیا ہے، اور لوگ عملی طور پر دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ فیشن کے نام پر اور جدت کے نام پر دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ان کی وضاقتہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس پہننا، ان کا چلنا، ان کا اوڑھنا بچھونا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ اہل کفر کے مطابق ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے ایمان کا نور دور ہوتا چلا جائے گا اور ان کے دلوں کے اندر کفر کی محبت بڑھ جائے گی، اور اس طرح بہت سارے لوگ صرف الفاظ کی حد تک مسلمان رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک پر غور و فکر کریں تو ہر ایک انسان اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ پیار دوستو، اگر آج کے موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور خون ریزی اور قتل و غارت عام ہو چکی ہے، اور اس دنیا کے اندر جنگوں کا آغاز بہت پہلے سے ہو چکا ہے۔ اب یہ فتنے آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب بڑے بڑے فتنوں کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر مسلمانوں پر ایسی ایسی آزمائشیں آئیں گی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور انہی آزمائشوں اور فتنوں میں سے ایک فتنہ اور آزمائش فتنہ سفیانی کا بھی ہوگا۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے زندگی اور موت کو اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ پیار دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ایک نبی کی امت کو آزمایا گیا، اور اب قرب قیامت کے اس دور کے اندر ہم کو بھی آزمایا جائے گا، اور ہمارے ایمان کا بھی امتحان لیا جائے گا۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کرتے رہیں گے اور آزمائشوں کے ساتھ لڑتے رہیں گے، بالآخر بروز قیامت وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جس طرح تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین پر گرتے ہیں۔ پیار دوستو، ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کا ذکر کیا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، لیکن ان میں سے فتنہ سفیانی ایک ایسا فتنہ ہوگا
جس کے اندر خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو نشانہ بنایا جائے گا اور ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ اور فتنہ سفیانی کا خروج حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے کچھ وقت پہلے ہوگا، یعنی فتنہ سفیانی کے خروج کا زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے زمانے کے بالکل قریب ہوگا، اور اسی فتنہ سفیانی کے وقت کے اندر ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ فتنہ سفیانی ایک ایسا ظالم بادشاہ ہوگا جو ظلم و ستم کی ہر حد کو پار کرے گا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دے گا۔ اس کا تعلق عام طور پر بنو امیہ کے خاندان سے ہوگا، اور یہ ایک ظالم اور خون ریز حکمران ہوگا۔ یہ ظالم بادشاہ عام طور پر عام مسلمانوں کا اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا قتل عام کرے گا۔ اس فتنے کا خروج شام کے موجودہ علاقے سیریا سے ہوگا، اور سیریا میں بھی خاص طور پر دمشق یا اس کے اطراف سے۔ یہ ظالم بادشاہ اس وقت ظاہر ہوگا جب اس دنیا کے اندر ظلم، فساد اور انتشار بڑھ جائے گا، مسلمانوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر جائیں گے اور اقتدار کی کشمکش ہوگی۔ جب دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس وقت سمجھ لو کہ فتنہ سفیانی کا ظہور ہونے والا ہے۔ سفیانی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سفیانی کا تعلق خالد بن یزید بن ابی سفیان کے خاندان سے ہوگا، اور اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، اور اس کی ایک آنکھ میں سفید دانے کا نشان ہوگا، اور یہ دمشق کی وادی سے ظاہر ہوگا۔ پیار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب یہ فتنہ ظاہر ہوگا تو یہ 7 آدمیوں پر مشتمل ہوگا، پھر آہستہ آہستہ یہ فتنہ بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے 7 فتنوں سے باخبر کرتا ہوں جو میرے بعد رونما ہوں گے۔ ان میں سے ایک فتنہ مدینہ سے اٹھے گا، اور ایک مکہ سے، اور ایک یمن سے، اور ایک شام سے، اور ایک مشرق سے، اور ایک مغرب سے، اور ایک فتنہ ملک شام کے مرکز سے نکلے گا، اور اس وقت ظاہر ہونے والا یہی فتنہ سفیانی ہوگا۔ پیار دوستو، احادیث کی روشنی میں فتنہ سفیانی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کرے گا، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد اور اہل بیت کے افراد کو بھی چن چن کر قتل کرے گا، یہاں تک کہ ظلم کی انتہا کرتے ہوئے یہ حاملہ عورتوں کے پیٹ کو پھاڑ کر ان کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ پیار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ سفیانی ایسا ظالم بادشاہ ہوگا کہ جس کا حکم ہر طرف چلتا ہوگا۔ فتنہ سفیانی ایسا ظالم بادشاہ ہوگا کہ یہ لوگوں سے جنگ کرے گا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ یہ فتنہ 7 آدمیوں سے شروع ہوگا اور پھیلتا پھیلتا پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دمشق کی وادیوں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا اور وہ سفیانی کہلائے گا، اور اس ظالم بادشاہ کی پیروی کرنے والوں میں اکثر لوگ قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اس طرح جب فتنہ سفیانی کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور ادھر جب سفیانی بادشاہ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پہنچے گی تو سفیانی بادشاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک لشکر مکہ کی طرف بھیجے گا۔ اس طرح سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو وہاں پر اس لشکر کو دنسا دیا جائے گا۔ پیار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فتنہ سفیانی کے دور حکومت میں علماء کرام کو ناحق قتل کیا جائے گا اور دین کو بدنام کیا جائے گا۔ یہ ظالم بادشاہ ایسا ہوگا جو خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، اور اسی وجہ سے یہ ظالم بادشاہ خاص طور پر مسلمانوں کا قتل عام کرے گا۔ اگر اس فتنے کی مدت کے بارے میں بات کریں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ فتنہ 2 سال تک جاری رہے گا، اور بعض روایات کے مطابق یہ فتنہ 9 ماہ تک جاری رہے گا۔ پیار دوستو، سفیانی ایک ایسا بدبخت، ظالم، ناپاک اور طاقتور شخص ہوگا کہ یہ دن کی روشنی میں دمشق کی جامع مسجد کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس مسجد میں بیٹھ کر شراب کی محفلیں سجائے گا، اور یہاں تک کہ یہ ظالم شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر ہی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ اس طرح جب یہ شخص جامع مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور حرام کاریوں کے اندر مبتلا ہوگا تو اسی دوران اس مسجد میں بیٹھا ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ اونچی آواز میں کہے گا کہ ہلاک ہو جاؤ تم سب جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو چھوڑا اور کفر اختیار کیا۔ اس طرح جب سفیانی اس شخص کی بات سنے گا تو غصے میں آ کر چلانے لگے گا، اور مسجد کے اندر ہی تمام لوگوں کے سامنے اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ظالم بادشاہ اس قدر طاقتور ہوگا کہ اس کے رستے میں جو شخص بھی آئے گا یہ اس کو قتل کر دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ قبیلہ کیس کے لوگ فتنہ سفیانی کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن وہ اس کے خلاف کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ بالآخر یہ ظالم بادشاہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فتنہ سفیانی کا خروج ہوگا تو یہ ایک ایسی بلا ہوگی
جس سے کوئی بھی شخص نجات حاصل نہیں کر پائے گا، لیکن وہ لوگ اس فتنے سے بچ جائیں گے جو اپنے آپ کو ایک محفوظ پناہ گاہوں کے اندر چھپا لیں گے۔ پیارے دوستو، ادھر فتنہ سفیانی پوری دنیا کے اندر قتل عام کر رہا ہوگا، اور ادھر خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جن کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے، اور یہ لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرے گا، اور یہ خراسانی لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ فتنہ سفیانی کس طرح ختم ہوگا، اور سفیانی ظالم بادشاہ کس طرح اپنے انجام کو پہنچے گا، اور اس کا عبرت ناک انجام کیا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب سفیانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا تو اس کی قیادت وہ سفیانی ظالم بادشاہ خود کر رہا ہوگا۔ اس طرح سفیانی کا لشکر، جس کے اندر خود سفیانی بھی شامل ہوگا، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوگا، تو جیسے ہی یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمین کو حکم ہوگا اور زمین پھٹ جائے گی، اور یہ سارا کا سارا لشکر اسی زمین کے اندر غرق کر دیا جائے گا۔ اور اس طرح وہ فتنہ سفیانی جس کا مقابلہ کرنے کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا، اس کو زمین کے اندر غرق کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا جائے گا، اور اس طرح یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا اور ہر طرف کفر غالب آ چکا ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کو تیار کریں گے اور پوری دنیا کے اندر ایک کے بعد ایک شہر کو فتح کرتے چلے جائیں گے، اور ایک کے بعد ایک شہر پر اسلام کا پرچم بلند کرتے چلے جائیں گے۔ اس طرح اس کے بعد قیامت کی ایک اور بہت بڑی اور خوفناک نشانی کا ظہور ہوگا، اور وہ نشانی فتنہ دجال ہے۔ دجال کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اتنی پاور ہوگی کہ دجال جہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کو محسوس کرے گا تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، جس طرح پانی میں برف پگھلتی ہے اور جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال جہاں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کرے گا وہاں سے بھاگ جایا کرے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا۔ بلاخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر پکڑ لیں گے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کر دیں گے اور اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے۔ پیارے دوستو، فتنہ سفیانی اور فتنہ دجال، ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہوگا، اور وہ مقصد اسلام کو ختم کرنا اور پوری دنیا سے مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور قیامت تک اسلام باقی رہے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پوری دنیا پر کفر غالب آ چکا ہوگا، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں ایسی برکت ڈالے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی برکت سے پوری دنیا پر اسلام غالب آ جائے گا، اور ہر طرف اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر ایسا امن و امان ہوگا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کے بعد ایک قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب قیامت کی تمام بڑی نشانیاں ظہور پذیر ہو چکی ہوں گی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے، اور یہ دنیا آہستہ آہستہ تباہ ہونا شروع ہو جائے گی، اور بالآخر یہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچے گی، اور اس روئے زمین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اس دنیا میں ظاہر ہونے والے تمام تر فتنوں سے ہمیں بچائے۔